السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ بھی دین اسلام میں کچھ ایسے خاص دن مخصوص ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور انہی خاص ایام میں شعبان المبارک کے مہینے کی 15ویں یعنی کہ اس کا وسط کہلاتا ہے۔ دوستو، شعبان المبارک کے وسط کے روزے کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ شعبان المبارک کے مہینے میں بلکہ پورے مہینے میں روزوں کے متعلق بھی احادیث موجود ہیں، اور نہ یہ واجب ہے بلکہ یہ سنت ہے، جو رکھ لے بہتر ہے، اور اگر نہ رکھے تو کوئی اس میں حرج نہیں۔ جیسا کہ سنن نسائی کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، لیکن آج کچھ خاص ایام کو ہی عبادت اور روزے کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، تم لوگ تمام راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ ایسے روز کی تاریخ میں ہو جب تم میں سے کوئی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکوٰۃ المصابیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ دوسری روایت میں ہے کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ اس روایت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یا کسی اور آدمی سے فرمایا، کیا تم نے شعبان کے وسط میں روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم روزے ختم کر لو تو 2 دن کے روزے رکھنا، یعنی کہ شوال میں، کیونکہ شعبان کے بعد رمضان کا پورا مہینہ، اور اس کے بعد پھر شوال میں 2 روزے رکھنا۔ اسی طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی اور مشکوٰۃ المصابیح میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے پہلے یعنی کہ شعبان کے آخری تاریخوں میں 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، البتہ اگر کسی کو ان میں روزے رکھنے کی عادت ہو تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ لے، یعنی کہ صرف اسی شخص کو شعبان کے آخری 1-2 دن میں یا رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی اجازت ہے جو عادتاً یا لگاتار شعبان میں روزے رکھ رہا ہو، باقی دوسرے کسی شخص کو جو کہ لگاتار روزے نہ رکھ رہا ہو اس کو اس چیز کے لیے منع فرمایا گیا تاکہ رمضان کے مہینے کو فضیلت اور افضلیت دی جائے۔ اسی طرح جیسے پہلے کہا کہ شعبان کا 15ویں یعنی کہ اس کے وسط کا روزہ واجب نہیں بلکہ ایک سنت ہے، جسے رکھ لیا جائے تو بہتر ہے، اور اگر نہ رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قریش کے جاہلیت کے زمانے میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی کہ جو فرض تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے یوم عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ نہ رکھے۔ 15ویں شعبان کا روزہ یا شعبان کے وسط کا روزہ جو کہ 15 شعبان ہی کہلاتی ہے، اس روزے کو واجب سمجھ کر نہ رکھا جائے بلکہ سنت سمجھ کر رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے وہ روزہ چھوٹ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کے یعنی کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر شوال میں 2 روزے اس کے بدلے رکھ لیے جائیں، اور وہ بھی سنت کے طور پر۔ پہلے بھی صحیح مسلم اور مشکات المصابیح میں موجود حدیث کو بیان کیا گیا کہ ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، فرمایا کہ تم لوگ تمام راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو، اور دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو، سوائے اس کے کہ وہ ایسے روزے کی تاریخ میں ہو جب تم میں سے کوئی اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا ہو، یعنی کہ کسی بھی دن اور رات کو عبادت یا روزے کے لیے مختص نہ کیا جائے سوائے جن کے متعلق احکام دیا گیا ہے۔ جو شب بارات یا اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں صرف عبادت کو مختص کرتے ہیں، یا روزوں کو ماں سوائے جن کے متعلق احکام دیا گیا ہو، یا جو عمل معمول سے اور عادتاً پہلے سے کیا جائے اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ تمام تر احکامات اس لیے بتائے گئے کہ یہودیوں کی طرح صرف ایک ہفتے کے دن کو ہی عبادت کے لیے مختص نہ کر دیا جائے، بلکہ آج بھی یہ معمول بن چکا ہے کہ صرف جمعے کی نماز کو ہی معمول بنا دیا گیا ہے، اور باقی تمام تر ہفتے میں فرض نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح دوسرے عقائد کو بھی۔ ان احادیث سے ایسے تمام تر طریقوں کو اپنانے سے منع فرمایا گیا ہے، ماں سوائے جب آپ اپنی معمول اور عادت کے مطابق ان عبادات کو کر رہے ہوں تو کسی بھی دن اور رات کو قیام یا روزے کے لیے مختص کرنا منع ہے، ماں سوائے ان ایام اور خاص دنوں کا جن کا پہلے ہی قرآن و حدیث میں حکم آ چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام ایسے گناہوں سے بھی بچائے جن کا ہم کو علم نہیں، اور ان تمام گناہوں سے بھی ہمیں بچائے جن کا ہم کو علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔